अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। जिस तरह से हम हर साल इमाम बाड़ा मिर्ज़ा मोहम्मद ज़फ़र बेग लाल कुंवर पर अशरा मजालिस का सिलसिला करते चले आए हैं, इस साल भी वो सिलसिला जारी है। बस अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो ये कि हम एक यूट्यूब चैनल के थ्रू ये ऑनलाइन मजलिस से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इमाम हुसैन के गम में शामिल हो सकें और घर बैठे ही मजलिसों को सुन सकें। क्योंकि जो आप इस वक्त का जो माहौल है वो हमें इजाज़त नहीं देता कि इमाम बारगाहों में बैठकर हम उन मजलिसों को सुने। अब बेहतर है कि हम अपने घरों पर इन मजलिसों को सुने। तो आप लोगों से गुजारिश है कि तमाम मोमिनीन अपने घर बैठे इन मजलिसों को सुने, जिसको खिताब फरमा रहे हैं मौलाना रेहान हैदर रिजवी साहब और मौलाना मेहंदी बाबर खान साहब और मौलाना महबूब हल्लौरी साहब। तो आप इन मजलिसों को हम टाइम टू टाइम ऑनलाइन आपको देते रहेंगे, आप उनको मजलिसों को घर बैठे सुनें। ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ेगा जब भी कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह तो ला इलाहा के अंदर हुसैन बोलेगा, बोलेगा हुसैन बोलेगा। मेरे हुसैन की मजलिस में बोलने वालों, ओ मेरे हुसैन की मजलिस में बोलने वालों, तुम्हारी कब्र के अंदर हुसैन बोलेगा, बोलेगा हुसैन बोलेगा। मेरे हुसैन की मजलिस में बोलने वालों, हो मेरे हुसैन की मजलिस में बोलने वालों, तुम्हारी कब्र के अंदर हुसैन बोलेगा, बोलेगा हुसैन बोलेगा। एहसास करबला तुमको भी होगा एक रोज, एहसास करबला तुमको भी होगा एक रोज। तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा लोगे, हुसैन बोलेगा, बोलेगा हुसैन बोलेगा। बाकायदी के लिए जब भी होगा सर का सवाल, हो बाकायदी के लिए जब भी होगा सर का सवाल, खामोश होंगे पैगंबर, हुसैन बोलेगा, बोलेगा हुसैन बोलेगा, बोलेगा हुसैन बोलेगा। चली हूं दे के शिकस्त तेरी झूठी शाही को, हो चली हूं दे के शिकस्त तेरी झूठी शाही को। अब इन दीवारों के अंदर हुसैन बोलेगा, बोलेगा हुसैन बोलेगा। बना के नेज़े को मिंबर, हुसैन बोलेगा, बोलेगा हुसैन बोलेगा, बोलेगा हुसैन बोलेगा।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ دوستوں، کل کی ہماری گفتگو اس موضوع سے متعلق تھی کہ حسینی زندگی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ آج بھی ہماری گفتگو امام باڑہ مرزا محمد ظفر بیگ رامپور کے ذمہ داران کی جانب سے یوٹیوب کے دی میسیج آف کربلا کے اس چینل سے نشر ہونے والی اس مجلس کا عنوان یہی ہے کہ ایک مومن کی زندگی کی کیا خصوصیتیں ہونی چاہیے۔ وہ آیت کی جس کی میں نے تلاوت کی اور جس کا ترجمہ میں نے کل پیش کیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، رنجیدہ نہ ہو، تمہیں اسی جنت کی بشارت دی جاتی ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ دوستوں، میں نے جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی شخص کا مومن ہونا، کسی شخص کا شریف ہونا، کسی شخص کا نمازی ہونا، عزادار ہونا، اچھا انسان ہونا، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر دعا یہ کرنی چاہیے کہ انسان اگر مومن ہے تو زندگی کے آخری لمحے تک مومن رہ جائے، شریف ہے تو زندگی کے آخری لمحے تک شریف رہ جائے، عزادار ہے تو واقعی معنی میں عزادار آخری دم تک کہلائے۔ یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں اس پر گامزن رہنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، یہ بہت بنیادی خوبی ہوتی ہے جو عام طور پر مشکل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، الگ الگ طرح کی زندگیاں ہیں، اور ہم سبھی کی جو گھریلو اور سماجی زندگیاں ہیں اس کے کئی رخ ہیں۔ کوئی کیسے لباس پہنتا ہے، کوئی کسی قسم کا لباس پہنتا ہے، کوئی اپنے موبائل میں قرآن کی تلاوت کی رنگ ٹون رکھتا ہے، کوئی ایسی رنگ ٹون رکھتا ہے کہ ہر حالت میں اور ہر انسان اسے سن بھی نہیں سکتا ہے۔ تو الگ الگ قسم کی زندگیاں ہیں، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، الگ الگ قسم کے ان کے احباب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے، مگر یہ کہ بنیادی طور پر اور کلی طور پر ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں، اس مختصر سے گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو طرح کی زندگیاں ہیں، یا پاکیزہ صاف ستھری زندگیاں ہیں، یا پھر اخلاقی غلاظتوں میں آلودہ قسم کی زندگیاں ہیں۔ دو ہی زندگیاں ہیں۔ ان پاک اور نجس قسم کی دو زندگیوں کو اگر ہم کربلا کے تناظر میں عنوان دینا چاہیں تو ہم یہ دے سکتے ہیں کہ یا حسینی زندگی ہے یا یزیدی زندگی ہے۔ دو طرح کی زندگیاں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں۔ حسینی زندگی اور یزیدی زندگی کا خاصہ یہ ہے کہ امام حسین نے زندگی کے تئیں وہ معیار معین کر دیا ہے کہ اب کسی کو اگر کربلا سے آشنائی نہیں بھی ہے، کوئی کربلا کو نہیں جانتا ہے، نہیں بھی مانتا ہے، تو بھی اس کربلا نے وہ معیار قائم کر دیا ہے، اس کربلا نے وہ کسوٹی بتا دی ہے کہ انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا حق پر ہے یا باطل پر ہے، یا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے۔ کوئی اتنا اسمارٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے کہ صاحب میرا تعلق نہ ظالموں سے ہے نہ مظلوموں سے ہے، ایسا نہیں، یا آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا آپ مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی غلط فہمی ہے کہ صاحب ہم کچھ ڈپلومیٹک ریزنز ہیں اس لیے ہم کھل کے ظالموں کے ساتھ نہیں آئے نہ مظلوموں کے ساتھ آئے، ہمارا ایک تیسرا رخ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یا آپ صحیح کے ساتھ ہیں یا آپ غلط کے ساتھ ہیں۔ یہ کربلا نے معیار قائم کر دیا ہے، یہ کربلا نے یہ طے کر دیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں یہ طے کر لینا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے، سچوں کے راستے پر جانا ہے یا جھوٹوں کے راستے پر جانا ہے، نیک راستے پر جانا ہے یا بد راستے پر جانا ہے، صحیح کا ساتھ دینا ہے یا غلط کا ساتھ دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص بیک وقت دونوں ہی کے ساتھ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ حسینی راستہ اختیار کرتے ہیں
پھر ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں چاہے کسی پروفائل اور کسی بھی منصب پہ کیوں نہ فائز ہوں، ان کا دل انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے، ان کا دل مظلوموں کی حمایت کے لیے تپتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی سے انسانی معاشرے کو صرف فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے لیے کوئی ایسا سبب فراہم نہ ہو کہ جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حسینی زندگی کا معیار یہ ہے کہ آپ معصوم کرداروں کی تو عظمت اپنی جگہ پر ہے، جنہوں نے صحیح معنی میں ان کا اتباع کیا ہے، ان کو فالو کیا ہے، ان کی زندگیوں کا کیا عالم ہے۔ جناب سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنایا مولا کائنات نے اس زمانے میں، جس زمانے میں مدائن ہی ہوا کرتا تھا، بغداد نہیں ہوا کرتا تھا۔ بغداد بہت بعد کا شہر ہے، اس وقت بڑے شہروں میں مدائن کا شمار ہوتا تھا۔ اس کا گورنر بنا کے آپ نے بھیجا، جناب سلمان ایک سواری پہ سوار ہوئے اور اس کے بعد مدائن پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد مدائن میں ایک شخص تھا، اس سے اس کا بوجھ نہیں اٹھ رہا تھا۔ تو جناب سلمان نے کہا کہ بھائی اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے یہ بوجھ اٹھانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل۔ اس کا جناب سلمان نے وہ بوجھ اٹھایا اور اس کے بعد اس سے راستہ پوچھتے رہے، جب اس کا گھر آیا وہاں اتار دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا، جب شکریہ ادا کیا اس نے تو جناب سلمان نے کہا کہ نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ پوچھا آپ ہیں کون؟ کہنے میں یہی اسی آپ کے شہر کا گورنر، اگر کبھی کوئی کام ہو چھوٹا موٹا تو چلے آنا، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اب اس شخص نے سنا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ اتنے بڑے بلند مقام پر فائز انسان اتنا زیادہ زمین پہ آ کے کسی انسان کے لیے اگر ہمدردی کا مظاہرہ کرے اور اس کے تئیں اتنا زیادہ خدمت کے جذبے کا مظاہرہ کرے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے پوچھا تو معلوم ایک سلمان کا ایک معمولی سا کردار سبب بنا کہ سلمان نے اپنے ذریعے نہ صرف خود کو پہچانوایا بلکہ اس علوی اور حسینی راستے کو پہچانوایا اور ان شخصیتوں کو پہچانوایا جن کے ذریعے سے دین پہچانا جاتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میرے دوستوں، یاد رکھیے گا، اگر زندگی حسینی ہوتی ہے تو انسان حر بنتا ہے، اور اگر زندگی یزیدی ہوتی ہے تو انسان حرملا بنتا ہے۔ اب یہ ہمارے انسانی معاشرے کو طے کرنا ہے قیامت تک کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے، کون سی زندگی اختیار کرنا ہے، ہمیں حر بننا ہے یا حرملا بننا ہے۔ اگر حر بنو گے تو پھر صرف حر نہ رہ جاؤ گے بلکہ زمانہ تمہیں تمہارے نام سے پہلے جناب بھی لگائے گا، حضرت بھی لگائے گا، تمہارے نام کے بعد علیہ السلام بھی لگے گا۔ اور اگر حرملا بننے کا تم نے انتخاب کر لیا تو پھر نہ جانے کون کون سے الفاظ تمہارے نصیب میں آئیں گے، یہ تو وقت ہی بتانے والا ہے۔ ہاں عزیزوں، آج 2 محرم ہے، یہی وہ تاریخ ساز موقع ہے کہ جب 28 رجب کا چلا ہوا قافلہ ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، حسین کا منزل شناس رہوار رک جاتا ہے، حسین سرزمین کربلا پہ اتر جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں بتاؤ اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ کوئی اسے غازریہ کہتا ہے، کوئی شط فرات کہتا ہے، کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ امام گھوڑے سے نیچے اتر آئے، ایک مشت خاک اٹھائی، سونگھا اور سونگھنے کے بعد پھر زمین پر رکھ دیا اور اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزوں، بیٹا بڑھ کے آگے بڑھتا ہے، پوچھتا ہے، جناب علی اکبر پوچھتے ہیں بابا جان آپ نے کلمہ استرجاع کی زبان پہ جاری کیا؟ کہنے لگے بیٹا اب ہمیں یہیں پر رکنا ہے، ہمارے خیمے یہیں پر نصب ہوں گے، ہماری زندگی کا خاتمہ یہیں پر ہوگا۔ عزیز، چنانچہ حسین نے قبیلہ بنی اسد سے 10 روز سے کم رہنے کے لیے بھی وہ زمین خرید کے پھر انہیں ہبا کر دی، اور اس کے بعد اپنے بھیا سے کہا بھیا یہاں فرات کے کنارے خیام نصب کیے جائیں تاکہ بچوں کو قلت آب کا سامنا نہ رہے۔ ہاں عزیز و عباس نے بڑے ارمانوں سے فرات کے کنارے وہ خیمے نصب کیے اور اس کے بعد وہاں پہ زندگی گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شب گزری ہے، سویرا نمودار ہوا، بہن زینب نے امام حسین سے کہا بھیا عجیب جگہ چلے آئے ہیں ہم۔ بھائی نے پوچھا کیا بات ہے بہن، کیا ہو گیا؟ جناب زینب نے کہا بھیا رات کا سناٹا تھا، پشت خیمہ سے ایک بی بی کی رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے اکلوتے جوان کی میت پر ہوتی ہے۔ حسین نے سر سے امامہ اتار دیا، فرمایا بہن زینب یہ کوئی اور نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہیں۔ جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا انہوں نے جنت البقیع چھوڑ دیا ہے، یہ جب تک ہمارے ساتھ رہیں گی، جب عصر کا ہنگام ہوگا، شمر کا کند خنجر ہوگا، میرا گلا ہوگا اور اس کے بعد میری شہادت واقع ہو جائے گی، خیام جل جائیں گے، تم بے ردا ہو جاؤ۔ سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ
سیدہ یا طاہرہ یا رازیہ یا مرضیہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ سیدہ یا طاہرہ یا رازیہ یا مرضیہ رو کے کرتے ہیں عزادار دعا واویلا ختم ہو جائے جو پھیلی ہے وبا واویلا پھر اسی شان سے ہم کر سکے ماتم برپا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ دینے آئے ہیں تیرے لال کا پرسا بی بی کرنے آئے ہیں تیرے لال پہ گریا بی بی دینے آئے ہیں تیرے لال کا پرسا بی بی کرنے آئے ہیں تیرے لال پہ گریا بی بی یہ عزادار یہ غمخوار تیرے اہل عزا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ قتل دریا پہ علمدار ہوا واویلا ظلم زینب پہ یہ سرشار ہوا واویلا قتل دریا پہ علمدار ہوا واویلا ظلم زینب پہ یہ سرشار ہوا واویلا چھن گئی سر سے ردا کوئی محافظ نہ رہا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ قتل جب اصغر بے شیر ہوا واویلا پار گردن کے جو ایک تیر ہوا واویلا قتل جب اصغر بے شیر ہوا واویلا پار گردن کے جو ایک تیر ہوا واویلا رو پڑے اہل حرم دیکھ کے خون میں کرتا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سید النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولایا وابن مولایا السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا سلطان ابن حسن ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ